السلام علیکم پیارے بچوں، ایک اور کہانی کے ساتھ آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی کہانی ہماری جنک فوڈ پر ہے۔ آج ہم آپ کو اس کہانی میں جنک فوڈ کے نقصانات بتائیں گے۔ چلیے اپنی کہانی کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک لڑکا تھا جس کا نام معاذ تھا۔ معاذ ویسے تو بہت اچھا بچہ تھا، پڑھنے میں بھی اچھا تھا، کھیل کود میں بھی اچھا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بری عادت تھی، وہ یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا اور اپنے والدین سے ضد بھی بہت کرتا تھا ہر چیز کے لیے۔ معاذ کے اندر ایک اور بہت بری عادت تھی کہ وہ باہر کی چیزیں بہت کھاتا تھا، مثلاً چپس، پاپڑ، چاکلیٹس، فرینچ فرائز، جوسز وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں تو جنک فوڈس کہلاتی ہیں۔ اس کے امی اور ابو اس کو بہت سمجھاتے تھے، لیکن وہ ان کی بات مانتا ہی نہیں تھا۔ اس کی امی اس کو یہی سمجھاتی تھی کہ ان کو جنک فوڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جنک بیکار کی چیزیں ہیں اور یہ سب چیزیں صرف اور صرف پیٹ کو نقصان دیتی ہیں، صحت بھی خراب کرتی ہیں، ان کو کھانے سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو تم کبھی کبھار زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے کھا لیا کرو، مہینے 2 مہینے میں ایک بار، لیکن جو تم ہر روز کھاتے ہو تو اس سے تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ لیکن معاذ ان کی بات ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا اور کرتا وہی جو وہ پہلے کرتا تھا۔ اس کے ابو نے پھر اس کو پاکٹ منی دینا بند کر دی تاکہ اگر پیسے نہیں ہوں گے تو وہ باہر کی چیزیں بھی نہیں کھائے گا۔ ایک دن تو معاذ نے خاموشی سے برداشت کیا، پھر اس سے رہا ہی نہیں گیا، کیونکہ اس کو تو عادت ہو گئی تھی ان سب چیزوں کی۔ تو وہ پھر اپنی امی سے جھوٹ بولنے لگا اور جھوٹ بول بول کر پیسے لینے لگا۔ کبھی کہتا کہ میری پینسل کاپی ختم ہو گئی، اس کے پیسے دے دیں، کبھی کرکٹ کھیلنا ہے، اس کی بال کے پیسے دے دیں، اسی طرح اور بھی بہانے بنا کر وہ ان سے پیسے لیتا رہتا اور باہر جا کر یہ ساری چیزیں کھاتا۔ اسی طرح دن اور رات گزرتے گئے۔ ایک دن معاذ شام کو کھیل کر واپس آیا تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف گیا اور کمرے میں جا کر جو اس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہوا کہ وہ اس سے برداشت ہی نہیں ہوا اور وہ تھوڑی دیر بعد چیخنے اور رونے لگا۔ جب اس کے رونے کی آواز اس کی امی کے کانوں میں پڑی تو وہ تو گھبرا گئی اور وہ فوراً بھاگ کر کمرے میں گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ معاذ تو فرش پہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے پیٹ پکڑ کے۔ اب تو اس کی امی گھبرا گئی، فوراً اس کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس سے پوچھا کہ معاذ کیا ہوا ہے تم کو؟ پھر معاذ نے جواب دیا، امی بہت زیادہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے۔ اس کی امی فوراً اس کے ابو کو بلا کر لائیں اور وہ دونوں اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے فوری اس کا چیک اپ کیا اور پھر درد کم کرنے کے لیے انجیکشن لگایا اور اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے۔ انجیکشن لگنے سے معاذ کو تھوڑا سکون ملا اور وہ سو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو 1 دن کے لیے ایڈمٹ کرنے کا مشورہ دیا تو اس کے ابو نے اس کو 1 دن کے لیے ایڈمٹ کر دیا۔ دوسرے دن جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے معدے پہ ورم ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کو پیٹ میں درد تھا اور اس کے لیے ہم اس کو اینٹی بائیوٹک دواؤں کا کچھ کورس کروائیں گے اور اس کو کچھ دن سادہ کھانا کھانا پڑے گا۔ پھر ڈاکٹر نے معاذ کے امی ابو سے پوچھا کہ کیا یہ باہر کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں؟ معاذ کی امی فوراً بولی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، پہلے بہت کھاتا تھا لیکن اب تو میرا بچہ بالکل نہیں کھاتا۔ لیکن ڈاکٹر کو تو یقین ہی نہیں آیا۔ انہوں نے پھر ڈائریکٹ معاذ سے پوچھا کہ معاذ تم سچ بتاؤ کہ تم باہر کی چیزیں کھاتے ہو اب بھی؟ معاذ نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا دی اور بولا، جی ڈاکٹر انکل، میں اب بھی باہر کی چیزیں کھاتا ہوں۔ اس کے امی ابو تو بہت حیران ہوئے یہ سن کر۔ پھر اس کی امی نے اس سے پوچھا کہ معاذ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آتے تھے؟ امی میں آپ سے جھوٹ بول کر پیسے لیتا تھا، اس سے چیز وغیرہ کھاتا تھا، اگر پیسے بچ جاتے تھے تو میں دوسرے دن یوز کرتا تھا۔ اس کے امی ابو کو اس پر بہت غصہ آیا، لیکن اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے ابو نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر معاذ کو سمجھانے کے لیے کہا، معاذ دیکھا تم نے کہ تم نے اپنے والدین کا کہنا نہ مان کر اور جھوٹ بول کر کتنا نقصان اٹھایا۔
ایک تو اللہ کو بھی ناراض کیا، دوسرا خود بھی تکلیف اٹھائی اور امی ابو بھی پریشان ہوئے۔ جنک فوڈ صرف زبان کو ذائقہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں بہت سی دوائیاں بھی کھانی پڑتی ہیں اور پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب تم کو بھی کچھ دن سادہ کھانا کھانا ہوگا اور دوائیں بھی لینی ہوگی۔ اگر تم اپنے امی ابو کی بات مان لیتے تو یہ آج نہ ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر محض بہت شرمندہ ہو گئی اور پھر رونے لگ گیا اور اپنے امی ابو سے معافی بھی مانگنے لگا۔ امی ابو مجھے معاف کر دیں، میں اب سے جنک فوڈ نہیں کھاؤں گا اور جھوٹ بھی نہیں بولوں گا اور آپ دونوں کو کہنا بھی مانوں گا۔ ماس کے امی ابو نے اس کو پیار کیا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ پھر وہ دونوں اس کو لے کر گھر کو آ گئے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو ہمیشہ ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے اور جنک فوڈ سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ جنک فوڈ کھا کر تو ہم بیمار ہو جائیں گے اور ہمیں تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کڑوی کڑوی دوائیں اور انجیکشن سے بھی گزرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹ بولنے والا بالکل بھی پسند نہیں۔ جھوٹ بولنے والے سے اللہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ اب ہم کو اجازت دیجیے، ہم اپنی اگلی کہانی کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔